اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس محفل کے آخری مقرر معروف مبلغ و داعی حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرماتے ہیں۔ قاری خالد مجاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اختصار کی روایت کو برقرار رکھا جائے گا، شیوخ کی طرح انشاءاللہ بالاختصار گفتگو ہوگی۔ گو ہم عوامی اور پنجابی خطبہ گھنٹوں کے واز کرنے والے ہیں، مگر آج منٹوں میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ انی گل میں کرسیوں کو کہتا، کرسیوں جو آواز آ جانی سی۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انک انت العلیم الحکیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی، ان المتقین فی ظلال وعیون،
وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى آخره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. کہہ دو آمین. اینی آواز ستے بندے دی آ جاندی جنی تہاڈی ہونی. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر تشریف فرما معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں شہر خانوال دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں شمع رسالت دے پروانوں عصمت صحابہ دے پاسبانوں اولیاء کرام بزرگان دین دے سچے عقیدت مندوں اہل بیت اعظام دی سچی عقیدت رکھنے والوں اللہ دی توحید دا نور اپنے سینے چ بسانے والوں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. ساڈا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اللہ تعالی ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. جس طرح آج سالانہ اس تقریب بخاری اندر عظیم درسگاہ جامعہ سیدیہ خانوال اندر مل بیٹھے ہیں اللہ انج کل جنت کٹھیاں فرمائے. بولو نہیں پچھلے بولو. نصر اللہ دی آواز سے آ ہی رہی ہے ملک شہزاد دی آواز بھی آ رہی تھوڑی کیوں نہیں آ رہی تو سکڑا منہ چ پان پائے نے بولو تو سینا آمین تے کہو نا. اللہ جتنے بیٹھے نے سب دی تشریف آوری قبول فرما جویں تھے کٹھیاں کیتا ہی مولا حوض کوثر تے کٹھیاں کر دی. حضرات محشر دا دن بڑا سخت دیہڑا ہے. آج گرمی دی وجہ تو دنیا بل بلا اٹھی. کیوں؟ انسان فطری طور تے کمزور ہے نہ زیادہ گرمی برداشت کردہ ہے نہ زیادہ سردی برداشت کردہ ہے. تھوڑی جی سردی بڑھ جائے تو کہندہ ہے زندگی چ اینی ٹھنڈ کدے نہیں پئی زندگی چ اینی سردی کدے نہیں پئی. جے گرمی تھوڑی جی زیادہ پہ جائے کہندہ ریکارڈ ٹوٹ گئے 36 سالاں دے ریکارڈ ٹوٹ گئے 36 سالاں تو بعد ایڈا گرم دن اج آئے. حضرات اے عارضی جی گرمی ہے جڑی ساڑھے کلو برداشت نہیں ہو رہی. طبیعت اتنی سوک تے نازک ہو چکی ہے ذرا جتنی گرمی برداشت نہیں ہوتی. حالانکہ لکھا میل دور سورج جو گرمی برسا رہے اس وقت دے بارے سوچو اور فکر کرو جدو فاصلے ختم ہو جان گے سورج دیاں دوریاں ختم ہو جان گیاں ایک گیپ ختم ہو جائے گا سورج بالکل قریب آ جائے گا. حضرات پوری زمین تانبے دی طرح ہوئے گی
زمین تپش رہی ہوئے گی، گرم ہوئے گی حضرات، کوئی پسینے اندر شرابور ہے، کسے دے ٹخنیاں تک، گھٹنیاں تک، کسے دی کمر تک پسینے، اتنا سخت دیہڑا قیامت دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بنے گا اس دن اس گرمی دا؟ حضرات محبوب نے فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی درخت نہیں ہوئے گا، کوئی سائبان نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بنے گا اتنے سخت گرمی والے دن؟ آئیے آئیے سنیے ذرا، محبوب نے فرمایا کچھ اعمال آقا نے دسے نے، کچھ عمل نبی پاک نے بیان فرمائے، فرمایا اے عمل کرنا تو آڈا کم ہے، حشر دی محشر دی گرمی تو بچانا میرے اللہ دا کم ہوئے۔ عمال کر کے آنا، نیکیاں لے کے آنا، میرا خالق وی آئی پی مہمان بنا کے عرش دے سائے نصیب فرمائے گا۔ تیرا وی آئی پی مہمان آئے تو ایئر کنڈیشن کمرے چ بٹھانے، تیرا وی آئی پی مہمان آئے تو ایئر کولر دا انتظام کرنے۔ جدو اللہ دے وی آئی پی مہمان آن گے، اللہ ذوالجلال اپنے عرش معلیٰ دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آئیے سنیے ذرا، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ خالق کائنات نے فرمایا تقوی والے، اللہ تو ڈرن والے، اپنے دل اندر اللہ دا ڈر بسان والے، اللہ 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 مالک کائنات حکمت چلن والے، جنہ کمت اللہ رسول رو کے رک جان والے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون۔ ایمان والے، تقوی والے، اللہ تو ڈرنے والے، اپنے دل اندر اللہ دا ڈر بسان والے۔ خالق کائنات نے فرمایا ٹھنڈیاں چھاواں چھوڑ گے، چشمے زندگیاں گزار گے، چشمے والا ماحول ملے گا، سائے والا ماحول ملے گا۔ آج کسی کو پیسہ زیادہ ہوئے، دولت زیادہ ہوئے، مری چلا جاندہ ہے، کاخان چلا جاندہ ہے، ناران چلا جاندہ ہے، ٹھنڈے علاقے چلا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور غریب بیچارہ پسینے شراب اور مزدوریاں کر رہا ہے، لیکن لوگوں قیامت دا دہاڑا آئے گا جڑا دنیا تے اللہ دیاں مزدوریاں کرے گا، اللہ دی نماز پڑھے گا، اللہ دے روزے رکھے گا، اللہ دا تقوی بسائے گا، اللہ پاک دا کام سینے لائے گا، اللہ پاک دے قرآن نال پیار پائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، خالق کائنات نے فرمایا قیامت والے دن میں ٹھنڈے سائے بھی نصیب کرانگا تے چشمیاں دا ماحول بھی نصیب فرما دیاں گا۔ گرمی آئے بندہ چشمیاں دا ماحول تلاش کر دے، آب شاراں دا ماحول تلاش کر دے، ٹھنڈے سائے تلاش کر دے، ہلکی ہلکی رم جھم تلاش کر دے، ٹھنڈا موسم تلاش کر دے۔ میرا خالق کہندے، میرا مالک کہندے، میرا رب کہندے میرے بندیوں بندگی کر کے آنا تو آڈا کام ہے، وی آئی پی مہمان بنا کے پروٹوکول دینا میرے شوالے دا کم ہوئے گا۔ کیسا ماحول ملے گا؟ سائے والا ماحول، اللہ اللہ چشمیاں والا ماحول۔ مالک کائنات نے فرمایا فی ظلال وعیون۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، دوسرے مقام سے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 خالق دا قرآن ہے۔ مالک ارض و سما نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور لوگ جڑے ایمان لے آئے صالح عمل کرنے والے بن گئے۔ اللہ اللہ اللہ، پیڑی کرتوتاں تو اپنے آپ نو بچائے، بدعملی تو اپنے آپ نو بچایا، اللہ رسول دی نافرمانی تو اپنے آپ نو بچایا۔ اللہ اللہ اللہ، خیرت والی زندگی گزاری، حیا والی زندگی گزاری، حلال روزیاں کمائی، حلال رزق کھادا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں
ایمان بھی لے آئے صالح عمل بھی کرے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں سینے ٹھنڈا پا دین والا کلام ہے سینے ٹھنڈ پا دین والا قرآن ہے سبحان اللہ آؤ آؤ تیری تھکاوٹ اتر جائے قرآن سن کے تیری تھکان دور ہو جائے قرآن سن کے اللہ اکبر کبیرہ تیریاں بے چینیاں ختم ہو جائیں تیری بے قراری ختم ہو جائے اللہ دا قرآن سن کے مالک نے فرمایا ان قریب ایسے لوگوں اسی جنت دے باغاں وچ داخل کر دیاں گے سبحان اللہ اور دنیا دی کوئی طاقت انہوں میرے جنت جو کر نہیں سکے گی ہمیشہ میرے جنتاں چ آباد رہن گے اللہ پاک نے فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرات پاک بیویاں بھی عطا کراں گا وندخلہم ذلا ذلیلا ٹھنڈے سایہ جی داخل کراں گا ٹھنڈیاں چھاواں جی داخل کراں گا ایسے سائے جیسے میرے مومنان دا جی چاہے گا او لوگ تو اللہ دا قرآن سنے آئے نا میں دعا کرنا میرے مولا جتنے بھی آئے میرے بھائی آئے میری بہن آئیاں اللہ سب نو حشر دی گرمی تو بچائیں اللہ ٹھنڈی جی بارشی پا دے اللہ تیری مخلوق مل ملا اٹھئے گرمی دی تپش نے ترپا چھڑیا اللہ ٹھنڈی ہواواں چلا دے اللہ ٹھنڈی بارش نصیب کر دے آئیے سنیے ذرا مالک کائنات دا قرآن سنے آئی مدینے دے تاجدار دا فرمان سنو آمینہ دلال دا فرمان عالی شان اللہ بخاری شریف دا درس ہویا ہے میرا جی چاہتا ہے میں روایت پیش کر دیا بخاری چو پیش کر دیا اللہ اکبر سیدنا ابو ہریرہ راوی نے ابو ہریرہ بیان کر دے آمینہ دلال نے فرمایا پیکر حسن و جمال نے فرمایا پوری کائنات دے سردار نے فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا شیمہ دے سونے ویر نے فرمایا سراج منیر نے فرمایا بدر منیر نے فرمایا اللہ کتنی شان والا نبی کتنی عظمت والا نبی ہے اللہ اکبر کبیرہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے اللہ تیرے نبی دا شان سن کے جڑا سبحان اللہ نہ کہے اونا دا حقہ چوری ہو جائے سگٹاں خراب ہو جان تماکو خراب ہو جائے بولو گے نا گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے کتنی شان والا نبی ہے تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو علیہ السلام قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے اللہ انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیب والے ہیں میں قربان جاواں ہر نبی شان والے ہر نبی مقام والے انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیب والے ہیں مصطفیٰ کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے گالی جس نے رات دل دی گلا صبح شام کیا گالی جس نے رات دل دی اور گلا صبح شام کیا اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے اس نبی دی شان اس نبی دا فرمان سنا رہے ہیں جس نبی دی شان قرآن بیان کر دائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
مال کے کائنات نے میرے محبوب دے بارے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لوگوں میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، میرا سونا اپنی مرضی نال مسئلے مسائل بیان نہیں کردا، میں وحی دے ذریعے بلاواں تے ساوتا میرا سونا بولدا ہے. جدوں بولدا ہے تے رحمت موتی رولدا ہے، جدو میرا سونا بول رہے تے رحمت موتی رول رہے. آپ نے کیسے موتی رولے؟ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. آپ نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن نفسا نفسی پہ جانی، افراتفریاں پہ جانیاں میں، ہر جان کو اپنی اپنی فکریں پہ جانیاں میں. اللہ اللہ اللہ. ماں دے سامنے بیٹا تڑپ رہے ماں نو پرواہ نہیں ہے، باپ دے سامنے بیٹا تڑپ رہے باپ نو پرواہ نہیں ہے، باپ بیٹے دے سامنے باپ تڑپ رہا ہے بیٹے نو پرواہ نہیں ہے، اولاد دے سامنے ماں تڑپ دی ہے ماں نو پرواہ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. قرآن کی کہندا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ قیامت دیاں ہولناکیاں تو بچائے، اللہ عذاب دیاں سختیاں تو بچائے، اللہ قیامت نو محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر تے جام نصیب فرمائے، اللہ فردوس دا داخلہ نصیب فرمائے. کہہ دیو آئیے سنیے مسلمانوں، سنیے ذرا محبت دے نال سنیے، پیار دے نال سنیے ذرا. اللہ آپ نے فرمایا قیامت والا دیاڑا، اتنی گرمی والا دن، نفسا نفسی والا دن، افراتفری والا دن، جدوں کوئی کسی دی بات نہیں سنے گا، کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا، کوئی کسی دی فکر نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا او سختیاں والے دیاڑے بھی اللہ 7 قسم دے لوگاں نو چن چن کے اپنے عرش مولا دا سایہ نصیب فرمائے گا. کنے قسم دے لوگانو؟ بولو بولو ذرا. 7 قسم دے لوگانو اللہ بلا کے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. سنیے مسلمانوں، او کیڑے بختاں والے لوگ نے، او کیڑے نصیباں والے لوگ جڑے قیامت والے اللہ دے وی آئی پی مہمان بن گے. اللہ پاک عرش دا ایئر کنڈیشن سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ عرشاں دے سیاں دے سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ 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 گرمی تو بچائے گا، اللہ تپش تو بچائے گا، اللہ قیامت والے دیاڑے دی دھوپ تو بچائے گا. جس دن کوئی سائبہ نہیں ملے گا، کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، کوئی اوٹ نظر نہیں آئے گی. اللہ 7 قسم دے لوگوں کو عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. سب تو پہلا کون؟ امام عادل. امام انصاف کرنے والا، بادشاہ، حاکم وقت، اپنی رعایا دے اندر انصاف کرنے والا، انصاف دا ترازو قائم کرنے والا. یا جن اللہ پاک نے فیصلے دا قلم دیتا ہے، جج بن کے فیصلے کرنے والا، تھانے چ فیصلے کرنے والا، کورٹ چ فیصلے کرنے والا، عدالت چ فیصلے کرنے والا. جنہوں اللہ نے فیصلے دا قلم دیتا ہے، اللہ اللہ جڑا فیصلہ انصاف دا کر دے، عدل دا فیصلہ کر دے، جڑا حاکم وقت اپنی رعایا دے اندر انصاف کر دے. رحمت کائنات نے فرمایا اللہ بلا کے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ بلا کے عرش دا. حضرات وقت تھوڑا ہے، تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، بالاختصار حسب وعدہ. آئیے سنیے دوسرا کون ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، نیر بطا نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایسا جوان جی دی جوانی آوارہ گردی اندر نہیں گزری، ایسا جوان جی دی جوانی کلب اندر برباد نہیں ہوئی، ایسا جوان جی دی جوانی سینمے دے اندر برباد نہیں ہوئی، ایسا جوان جی دی جوانی لچیاں تے پیڑیاں تے گندیاں کم اندر برباد نہیں ہوئی. اپنی جوانی نے جنہیں داغدار نہیں کیتا، پاک دم رہن والا، اللہ 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 اپنے دل جلہ دا ڈر بسان والا. کون ہے اندے تاجدار نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. او جوان جی دی جوانی اللہ دی عبادت گزری ہے، جوان بھی ہے بھی نمازی، جوان بھی ہے بھی شرمیلا، جوان بھی ہے بھی تقوی والا، جوان بھی ہے تے روزے بھی رکھدا ہے، جوان بھی ہے تے شرم تے حیات غیرت دی چالنا چل رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. لڑکا ہوئے لڑکی ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے، جن نے
اپنی جوانی پاک دامن رکھی اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھے آئے اللہ اللہ گناہاں دی دلدل تو اپنے آپ کو بچایا اللہ اکبر کبیرہ شاب نشأ فی عبادت اللہ اے دوسرا طبقہ ہے جوان جنہ دی جوانی نیکی چ گزری جنہ دی جوانی قرآن و حدیث دی خدمت گزری جنہ دیاں جوانیاں اللہ 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 دی بندگی دی عبادت گزریاں نے اللہ اکبر کبیرہ آوارہ گردی اندر نہیں لچیاں کما اندر نہیں جنہ جوانی اندر اللہ اپنی اکھاں چ خیرت تے شرم حیا دا سرما پائے جنہ دل چ خوف خدا نو بسایا ہے اللہ اللہ خدمت خلق کرنے والے اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنے والے اپنی جوانیاں تے جوانی دی توانائی دین دی خدمت لاہن والے اور لوگ نبی پاک نے فرمایا ایسے جوانوں نو اللہ بلا بلا کے وی آئی پی مہمان بنا کے اللہ عرش دا ٹھنڈا ایسی سایہ نصیب فرمائے گا اللہ سارے نصیب کر دے اچھی کہو ہن تساں آمین نہیں کہنی تے کرسیاں نے کہنی کہہ تے دیو آ سنو کنے طبقے ہو گئے نہیں وہ نہیں یہ بیچارے تھکے بیٹھے لگے میری واری ادو آئی جدوں مار کا تھکیا پہ ہاں معاذ کوثر صاحب کہہ رہے ہیں انہوں بیت اللہ دی کناہ سناؤ وہ سناواں تے تاں جو کوئی سنن جو کہ ہون تے حضرات سنیے ذرا اے تے میں تکے نال تقریر سنا رہے ہیں تکے نال ہیں حضرات سنیے ذرا کنے طبقے ہو گئے بولو پہلا کون ہے انصاف کرنے والا حاکم دوسرا کون ہے جوان طبقہ جن نے جوانی نیکی گزاری اور تیسرا میرے محبوب نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا رجل قلبه معلق فی المساجد وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے مسجدوں سے پیار کرنے والا مسجداں دا خیال کرنے والا مسجداں آباد کرنے والا مسجداں نال پیار کرنے والا مسجد نال تعلق رکھنے والا اللہ اکبر کبیرہ فجر پڑھ کے آیا ظہر دا انتظار ہے زور پڑھی عصر دا انتظار عصر پڑھی مغرب دا انتظار مغرب پڑھی عشاء دا انتظار عشاء پڑھ کے ستا ہے تے فجر دی امیداں لے کے ستا ہے ان مسجد نال تعلق ہے ان مسجد نال پیار اللہ اکبر کبیرہ اج لوگ علماء نو مذاق کر دے جی مولوی دی دوڑ کہہ دو کچھ نہیں ہوتا میں جو کہنے دیتا ہوں مولوی دی دوڑ انہیں چلے نے قرآن نہیں نہ پڑھیا جڑا انجدیاں گلہ کر دے جڑے انجدیاں بے وقوفیاں مار دے نے قرآن نہیں پڑھیا اور جدو قرآن پڑھے گا تو پتہ چلے گا اللہ نے جدو نبی پاک کو معراج کروایا آقا چلے تے مسجد وچوں گئے تے مسجد اندر چلے کتھوں سنا ما قرآن سن لو گے مال کے کائنات دا قرآن کی کہندا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تیرے میرے محبوب نبی چلے مسجد حرام وچوں پہنچے مسجد اقصی اندر اللہ اینا تعلق مسجد دے نال نبی پاک دا اینا پیار نبی پاک دا مسجد دے نال میں صدقے جاواں قربان جاواں مسلمانہ جڑا بندہ مسجد ول چل کے آندا ہے مسجد ول چل کے آندا ہے کعبہ تے رب دی قسم میرے نبی دا سچا تے سچا فرمان جڑا بندہ مسجد ول چل کے آندا ہے اللہ 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 پاک دے قدماں نو لکھوا لیندا ہے ہر قدم تے اللہ گناہ مٹا دیندے درجے بلند فرما دیندے مسجد وال چل کے آنا ایڈا قیمتی عمل ہے اور آپ نے فرمایا جیڑا مسجدہ اینا خیال کر دے جیدہ دل مسجدہ چ لٹکیا رہندے مسجدہ نال جڑیا رہندے آپ نے فرمایا اللہ اس بندے نو عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا کنے ہو گئے بولو میں بہت نہیں سنانے 7 سنا کے بعد ختم کر دینی ہے تے جو کہتے ہونے ہی بات ختم کر دینے کی خیال ہے سنو گے اللہ تو اڈی حاضری قبول فرمائے آئیے سنیے نبی پاک نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ آپ نے فرمایا او دو بندے دو شخص
جڑے آپس اندر محبت کر دینے اللہ دی رضا واسطے، آپس اندر پیار کر دیتے اللہ دی رضا واسطے، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی دنیا دا غرض نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی دنیا دا مفاد نہیں، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی دنیا دا لوب نہیں، اللہ دی رضا واسطے محبت کرنے والے، اللہ دی رضا واسطے دوستی کرنے والے۔ آپ نے فرمایا اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ اللہ دوستی سلامت رہی تے اللہ دی خاطر، یہ کسے موڑ تے یاری ٹوٹی تے اللہ دی وجہ تو اللہ دی خاطر ٹوٹی ہے، ان اللہ دی خاطر پیار کرنے والے آقا فرماتے ہیں اللہ ان جوانوں بلا بلا کے رشتہ سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت چاہتا ہے اللہ قیامت میں اعلان کرے گا این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں میری خاطر محبت کرنے والے، میری خاطر پیار کرنے والے، میری خاطر آپس میں دوستیاں کرنے والے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ ان کو وہ شان دے گا جس پر نبی اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اتنا اللہ ذو الجلال ان کو مقام دے گا، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر پیار کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا رجلانی تحابا فی اللہ، دو بندے جنہاں پسندر دوستی کی دیئے، کہا واسطے بولو، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، اللہ دی رضا واسطے دوستی کی دیئے، اللہ اللہ اللہ۔ پھر دوستی اندر دین والمائل کی تھا، اللہ دی توحید دی پہچان کرائی، نبی پاک دی سنت دی پہچان کرائی، رسومات تو بچایا، اپنے یار نو یاری دے رنگ وچ لیا کے نبی پاک دی سنتاں دی پہچان کرائی، بدعات تو جان چھڑائی، اللہ اللہ ان شرک دی دلدل چو کڑ کے اللہ دی توحید دے نور چ لیا کے کھڑا کر چھڑے، او بے نماز سی انہوں نماز سے لے آندے، او شراب پیندا سی انہوں شراب تو بچا لیا، او سموکر سی انہوں نشیاں تو بچا لیا۔ ہائے ہائے، فرمایا جن نے یاری لائی اللہ دی خاطر، یاری نبھائی جو بھی، بولو اللہ کر کے مرو مدینے جا کے ساری، یاری لائی بھی اللہ واسطے، نبھائی بھی، بولو بولو کی ملے گا؟ آمینہ دلال نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اینا دعانو جنت اندر عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا، ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ اللہ اللہ۔ اور پانچواں بندہ کون ہے؟ امام کائنات نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ایسا جوان بندہ جنہوں گوشہ تنہائی اندر، اللہ اللہ اللہ، گوشہ تنہائی اندر کسی عورت نے حسب نسب والی عورت، اچھے خاندان والی اور پیشہ ور بازاری نہیں، عزت فروش نہیں، خاندانی حسب نسب والی عورت نے، حسن و جمال والی عورت نے اپنے آول بلائے تو گناہ دا موقع پیش کیتا، گناہ دی آفرہ کی تھی، انہیں کی کیا ہے؟ انی اخاف اللہ۔ اے نہیں کیا پولیس پھڑ لے گی، اے نہیں کیا ابا چھتر مارے گا، اے نہیں کیا پر آج جتیاں مان، نہیں، انی اخاف اللہ۔ بے شک پائی نہیں ویکھ رہا، ابا نہیں ویکھ رہا، چاچا تایا نہیں ویکھ رہا، میرا تیرا باپ نہیں ویکھ رہا، پولیس والا نہیں ویکھ رہا، انی اخاف اللہ۔ منو اللہ تو ڈر لگ جائے، اللہ تو ڈر لگ جائے، اللہ اللہ اللہ۔ انہیں گناہ دی آفر ٹھکرائیاں کدھے کو ڈر کے، سارے بولو اللہ تو ڈر کے، اللہ تو ڈر کے۔ محبوب نے فرمایا ایسا متقی بندہ، ایسا پرہیزگار بندہ، ایسا اللہ دے ڈر والا خوف والا بندہ، اللہ اللہ فرمایا اللہ دی کی قدر کرے گا، اللہ نے وی آئی پی مہمان بنا کے عرش دا ایئر کنڈیشن سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ بولو اچھی بولو، یاد نہیں نا؟ اگا دوڑ پیچھا جوڑتے نہیں۔ ایک سال نا میں عمرے تے گیا تے میرے نال ایک بی بی سی لاہور دی، جلیاں پاؤن والی مائی، انہوں میں 3-4 دن یاد کراؤندا رہا، بی بی اے باب عبدالعزیز ہے، اے باب عبدالعزیز ہے،
یاد کرواਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐ ਵੇਖਿਆ عدل کرنے والا حاکم وقت، دوسرا جوانی عبادت کرنے والا، تیسرا جیدہ دل مسجد اندر لڑکیا رہندے، چوتھا اللہ دی خاطر محبت کرنے والا، پانچواں پاک دامن عزت بچانے والا۔ آمینہ دلال نے فرمایا من یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اسمن لہ الجنہ۔ جیڑا بندہ دو چیزاں دی ضمانت دے وے، دو چیزاں دی ضمانت دے وے جنت لکھ کے دین نو تیار ہاں۔ جیڑا دو چیزاں دی گارنٹی دے وے میں جنت دی گارنٹی دینا، ایک زبان دی ایک شرمگاہ دی۔ جیڑا دو بندہ دو چیزاں دی گارنٹی دے وے اللہ اللہ آمینہ دلال فرما دے نے میں دی جنت دا زامن بننے واسطے تیار۔ کیسیاں پیاری حدیثاں میرے مصطفیٰ دیاں، کیسے پیارے فرمان میرے آقا دے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، میں نہیں دیکھ رہا تعداد سننے والے دی کتنی ہے، میں نے نہیں فکر اس بات دی کہ مجمع کتنا ہے۔ اللہ اللہ میں نے پتہ ہے میرا پیغام کسے ایک دل اندر بھی محفوظ ہو گیا، انشاءاللہ زندگی دا رخ بدل گیا، اللہ آخرت میں میری نجات دا ذریعہ بنا دے گا۔ حضرات چھٹا امام الانبیاء نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ، ایسا سخی بندہ ہے جن نے صدقہ کیتا ہے فاخفاها، انہوں چھپایا، انہوں کیوں چھپایا؟ ریاکاری نہ ہو جائے، نمود و نمائش نہ آ جائے، نمود و نمائش نہ آ جائے، ریاکاری نہ آ جائے۔ اللہ اللہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، سجے نہ دیتا تے کھبے نو پتہ نہیں چلن دیتا۔ ایسا صدقہ کرنے والا اللہ قیامت والدن اس سخی نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ وی آئی پی مہمان بڑھائے گا۔ اللہ دے اندر خرچ کرنا جذبہ پیدا کریا کرو، اللہ دے دین واسطے، اللہ پاک دے دین دی سربلندی واسطے خرچ کرنا جذبہ رکھیا کرو۔ اللہ اللہ انہاں سارے نو سخی بنا دے، اللہ انہاں سارے دے دلوں چ اللہ سخاوت دا جذبہ پیدا فرما دے، اپنے دین واسطے اپنی مخلوق تے خرچ کرنا جذبہ پیدا کر دے۔ اللہ اچھے کماں تے لان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے بد نصیب نے جڑے ڈوما تے لاندے، مراسیاں تے لاندے، بینڈ واجیاں تے لاندے، چھلیاں پٹاخیاں تے لاندے، اور لوگ پیسہ لاؤ اللہ دے دین تے لاؤ، جتوں اللہ دا دین پھیلے، اللہ دی مخلوق نو فائدہ پہنچے، اچھے کماں تے لایا کر۔ اور ساتواں سنا کے بعد ختم کر دیئے، ساتواں آپ نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، ایسا بندہ جڑا تنہائی جلا تو ڈر پہ گناہ نو یاد کر کے رو پیا، اللہ نو یاد کر کے رو پیا ہے۔ ففازت عینا، تنہائی جپنے گناہوں نو یاد کر کے رو پہ آئے، اکھیاں چانسو آ گئے۔ اللہ اللہ لاؤ بندیا رویا کر، اللہ دی قسم ہے جہنم دے انگارے اتنے ڈاٹے نے، سمندر نہیں بجھا سکتا، دریاواں دا پانی نہیں بجھا سکتا، بارشاں دا پانی نہیں بجھا سکتا۔ ہاں دوزخ دے انگارے اگر بجھا سکتے تے مومنہ تیرے اکھ دا پانی بجھا سکتا ہے، مومن دے اکھ دا پانی جہنم کھڑیا کر سکتا ہے۔ تنہائی اندر سر سجدے رکھ دیا کر، اللہ اللہ بلیاں ٹھلیاں کر لیا کر، اکھاں گلیاں کر لیا کر، اپنے مالک دے ترلے پایا کر۔ اللہ 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 چنگا یا مندہ مولا آخر تیرا بندہ، اللہ چنگا یا تسی بھی کہہ دو پچھلا پہرے تہجد دا ٹائم ہے، اللہ چنگا یا مندہ ہاں، بہنہ تو بھی کیا کر، اللہ چنگی ہاں یا مندی ہاں مولا آخر تیری بندی ہاں، اللہ چنگے ہاں یا مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں۔ اللہ 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 آج رحمت دی خیر
ہاں میری ہر ایک معاف خطا کر دی، رحمت دی خیر عطا کر دے، اج در تو خالی موڑی نا، ساڈا دل گناہگاراں دا توڑی نا، جے ساڈے کولے بدیاں دے لکھاں خزانے، مولا عرشاں والیا آسمان اول تے آ کے سوالیاں نوازاں دین والیا، جے ساڈے کولے بدیاں دے لکھاں خزانے، تیرے کولے بخشن دے کروڑاں بہانے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، یہ چند موٹے موٹے عمال میں بخاری شریف جو بیان کیتے نے، دعا کرو اللہ اے اوصاف ساڑھے اندر پیدا کر دے، اللہ روز معاشر میں نو تانو سب نو اللہ اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے، اور مولانا علامہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا علی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہیں دے گھر جنتاج بنائے، اللہ پاک جامعہ سعیدیہ نصب قیامت تک آباد رکھے، اور مولا کریم جتنے آئے جتھو جتھو آئے میری بہنیں بھی آئیاں، اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرمائے، اور جو جو امنگا لے کے آئے ہو، جس دعا دی آس لے کے آئے ہو، اللہ پاک توڑی آسا مرادہ پوریاں فرمائے، بے اولادنو اللہ اولاد بخشے، بیمارنو اللہ شفا بخشے، اور بے رزگار نوجوانوں اللہ رزگار دے، بے کرانو اللہ کر عطا فرمائے، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم تو مسافر ہیں دعا کر چلے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کے کفارے کی دعا پڑھو، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی مسعود صاحب اور ان کے برادران اور ان کے رفقاء احباب اللہ سب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ اس مرکز کو صبح قیامت تک آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، بالخصوص وہ احباب جو پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک موجود رہے، یقیناً دین سے محبت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے اور دین کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اخلاص قبول فرمائے۔ اور میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آج پھر اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی سامعین آتے ہیں کوئی بھی بغیر اخلاص کے نہیں آتا، الحمدللہ۔ ہم نہ کبھی کسی کو کھانے کا لالچ دے کر بلاتے ہیں، نہ کبھی کسی کو بسوں کا کرایہ دے کر بلاتے ہیں۔ بہت احباب مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا خرچہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی کر لیا کریں۔ میں نے کہا نہیں، جس نے آنا ہے اخلاص کے ساتھ آئے، جس نے آنا ہے محبت کے ساتھ آئے، پیسوں کی خاطر یا کسی لالچ میں آئے، ہمیں ایسے بندوں سے کوئی غرض نہیں، اور ہمارا کام صرف سٹیج سجا دینا ہے۔ یہاں اگر کوئی کمی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، وہاں اگر کوئی کمی ہے سامعین کی تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں، نہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت والجلال کے ہاں اس کے جواب دہ ہیں۔ ہمارا کام سٹیج سجا دینا ہے اور دعوت دے دینا ہے، لوگوں کے لیے صدا پکار لگا دینا ہے، جو آئے اہلاً و سہلاً۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج ہمیں اس مجلس میں جمع فرمایا، کل قیامت کے دن انہی علماء کے ساتھ صحابہ اکرام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جب جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خطائیں، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں اگر کہیں بھی میرے دل کے اندر یا انتظامیہ منتظمین کے دلوں کے اندر اگر کہیں بھی کوئی دنیاوی غرض ہو تو ہم پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف فرمانا۔ یہ پروگرام صرف تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور تیرے نبی کے فرمان کو بلند کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں۔ اگر کسی کے دل کے اندر مجھ سمیت شائبہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔